أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيم وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيتنا والكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفه الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إني هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا هرب لمن هاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. وقال أمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء. وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا. وقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله. وقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل وأنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآله. وقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا
في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. وقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله هما ولا مهموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجتا. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. کہہ دو ہواؤں سے آہستہ آئے کہہ دو پرندوں سے غل نہ مچائے کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائیں کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائیں. جاگی ہوئی چین کچھ پا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. شاید رسن کی اذیت ہوئی کم ماتم کرو بیویو شور ماتم. سجاد زنجیر بولے نہ اس دم سجاد زنجیر بولے نہ اس دم. شاید غموں کی گھڑی جا رہی ہے میری سکینہ کی نیند آ رہی ہے. شام غریبا کی جاگی ہوئی ہے تماچوں کے ڈر سے نہیں سو سکی ہے. ذرا پھر گلے سے رسن جو کھلی ہے ذرا پھر گلے سے رسن جو کھلی ہے. سکون سے جو اب سانس لے پا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. زندان کا در زور سے آپ نہ کھولو اے پہردارو اب آہستہ بولو. تم بھی تو جاگے ہو کچھ دیر سو لو تم بھی تو جاگے ہو کچھ دیر سو لو. بابا کی خوشبو سے آ رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. مگر یہ ہوا کیا
ہلایا، نہ جاگی وہ عابد نشانہ ہلایا، اور اب ماں یہ کہتے بھی شرما رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ کہاں تک لکھوں گا میں ریحان نام، کبھی شام جاؤں تو دیکھوں وہ روضہ، جہاں قیدی بچی کا مرقد ہے تنہا، جہاں قیدی بچی کا مرقد ہے تنہا، جہاں ماں بھی کہے جا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ آج مجلس میں ہیں سب کھلے سر، ہے شہادت حسن عسکری کی، آج مجلس میں ہیں سب کھلے سر، ہے شہادت حسن عسکری کی، خود امام زمانہ ہے مضطر، ہے شہادت حسن عسکری کی، آج مجلس میں سب ہیں کھلے سر، ہے شہادت حسن عسکری کی، خاک اڑاتی ہیں تربت میں زہرا، جانشین نقی میرا پوتا، خاک اڑاتی ہیں تربت میں زہرا، جانشین نقی میرا پوتا، زہر سے تجھ کو مارا ستمگر، زہر سے تجھ کو مارا ستمگر، ہے شہادت حسن عسکری کی، آج مجلس میں سب ہیں کھلے سر، ہے شہادت حسن عسکری کی، زہر کی سہ کے مولا اذیت کرتے ہیں آج دنیا سے رخصت، زہر کی سہ کے مولا اذیت کرتے ہیں آج دنیا سے رخصت، کم سنی میں ہی ہائے مقدر، ہے شہادت حسن عسکری کی، میرا والد
والی گیا آج مارا، میں ہوئی آج سے بے سہارا، میرا والی گیا آج مارا، میں ہوئی آج سے بے سہارا، کہتی جاتی ہے نرجس تڑپ کر، ہے شہادت حسن عسکری کی، ہے شہادت حسن عسکری کی، ظالموں کا حسن تھا نشانہ، رو رہے ہیں امام زمانہ، ظالموں کا حسن تھا نشانہ، رو رہے ہیں امام زمانہ، غم زدہ ہیں علی و پیمبر، ہے شہادت حسن عسکری کی، لیجئے مومنوں کا بھی پرسہ، کرتے ہیں 2 مہینے سے گریا، لیجئے مومنوں کا بھی پرسہ، کرتے ہیں 2 مہینے سے گریا، حق ادا ہو سکانا برابر، ہے شہادت حسن عسکری کی، آج مغموم شیعہ ہیں سارے، ان کے آقا ہے جنت سدھارے، آج مغموم شیعہ ہیں سارے، ان کے آقا ہیں جنت سدھارے، کیوں نہ روئے ہر ایک یوں تڑپ کر، ہے شہادت حسن عسکری کی، آج مجلس میں سب ہیں کھلے سر، ہے شہادت حسن عسکری کی، آواز بلند صلوات، ایک سب بات کر دیئے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خدا کا دین سلامت ہے شاہ کے غم سے، خدا کا دین سلامت ہے شاہ کے غم سے، ہر ایک لب پہ حسینی صدا ضروری ہے، ہر ایک لب پہ حسینی صدا ضروری ہے، جو چاہتے ہو ضیاء اپنی قبر میں زوار، جو چاہتے ہو ضیاء اپنی قبر میں زوار، غم حسین میں اشک عزا ضروری ہے، غم حسین میں اشک عزا ضروری ہے، بیٹھیے لیکن آخری دن ہے، ایک درود پڑھ دیں آپ۔
کے شہر میں آئی ہے لوٹ کر زینب، نبی کے شہر میں آئی ہے لوٹ کر زینب، لٹا کے آئی ہے جنگل میں اپنا گھر زینب، نبی کے شہر میں آئی ہے لوٹ کر زینب، کفن تو دور نہ دلوا سکی ہے غسل سے، کفن تو دور نہ دلوا سکی ہے غسل سے، اکیلا بھائی کو آئی ہے چھوڑ کر زینب، نبی کے شہر میں آئی ہے لوٹ کر زینب، بتاؤں کیسے مناظر وہ شام کوفہ کے، بتاؤں کیسے مناظر وہ شام کوفہ کے، پھری ہے ناقے پہ بلوے میں در بدر زینب، نبی کے شہر میں آئی ہے لوٹ کر زینب، پیام کرب و بلا تشنا کام رہ جاتا، پیام کرب و بلا تشنا کام رہ جاتا، نہ ہوتی ساتھ جو بھائی کہ نوح گر زینب، نبی کے شہر میں آئی ہے لوٹ کر زینب، نشان تیر ستم کا ہوا ہے تش، نشان تیر ستم کا ہوا ہے شش ماہ، نشان تیر ستم کا ہوا ہے شش ماہ، تڑپتا آئی ہے مادر کو دیکھ کر زینب، نبی کے شہر میں آئی ہے لوٹ کر زینب، اجڑ گیا ہے چمن فاطمہ کا ایک دن میں، اجڑ گیا ہے چمن فاطمہ
کا ایک دن میں بھلا سکے گی نہ صدمہ یہ عمر بھر زینب، بھلا سکے گی نہ صدمہ یہ عمر بھر زینب، نبی کے شہر میں آئی ہے لوٹ کر زینب، لہو کی ندی بہی ہے بلا کے جنگل میں، لہو کی ندی بہی ہے بلا کے جنگل میں، بھلائے کس طرح منظر وہ تر بتر زینب، نبی کے شہر میں آئی ہے لوٹ کر زینب، بچھڑ کے آئی ہے اپنے چہتے بھائی سے، بچھڑ کے آئی ہے اپنے چہتے بھائی سے، بھلا سکے گی بھلا کیسے یہ سفر زینب، نبی کے شہر میں آئی ہے لوٹ کر زینب، قلم میں زور کہاں ہے کرے بیان زوار، قلم میں زور کہاں ہے کرے بیان زوار، تھی لپٹی روزے سے کس طرح نوح گر زینب، تھی لپٹی روزے سے کس طرح نوح گر زینب، نبی کے شہر میں آئی ہے لوٹ کر زینب، لٹا کے آئی ہے جنگل میں اپنا گھر زینب، نبی کے شہر میں آئی۔ آواز بلند صلوات اللهم صل على محمد محمد۔ فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين إمام الحرمين جد الحسنين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المنتخبين المعصومين المظلومين. والصلاة والسلام على يا ابن الأمير المؤمنين يا ابن الأئمة الهاديين يا ابن الإمام الفائزين يا ركن المؤمنين يا وارث الأنبياء والأنبياء المنتجبين يا خازن العلم بصير رسول الله يا ابن الحسن عسكري يا ابن رسول الله يا ابن الحسن يا ابن العلي يا ابن الحسن ابن علي حسن عسكري عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله أعدائهم أجمعين إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم، آج ایام آزاد کی آخری شب ہے. خدا ہم نے جتنے اعمال کیے ہیں، جتنی مجلسیں کی، جتنی دعائیں پڑھی، جتنے ماتم کیے، جتنی وصیے پڑھے، خدا بند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. پروردگار یہاں آئے ہوئے تمام حضرات کے ہاتھوں پر اپنی رحمتیں، برکتیں، شرافتیں، کرامتیں، عنایتیں نازل فرما. پروردگار آپ تمام حضرات کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. بلند ترین صلوات اللهم صل على محمد وآل عزیزان محترم، خدا بند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، اس کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس 15 سے 20 منٹ. خدا بند عالم اپنی اس کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے جس کتاب کو اس نے قلب پیغمبر پہ نازل کیا تھا. قلب پیغمبر پہ نازل کیا تھا، اور یہ کہہ کے نازل کیا تھا کہ اگر اس پہاڑ کو، اس کتاب کو ہم پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یعنی کہ اس کتاب کا وزن اتنا بھاری تھا کہ پہاڑ بھی اس کے وزن کو برداشت نہیں کر پاتا. اس لیے ہم نے پیغمبر کے قلب پر اس قرآن کو نازل کیا. اور پیغمبر کی صداقت پر ہماری جانیں قربان جائیں کہ پیغمبر نے اپنے قول کو اپنا قول کہا، حدیث کہا، یعنی اپنے قول کو حدیث کہا، خدا کے قول کو خدا کا کلام کہا. دیکھیں کتنی امانت داری کے ساتھ ہمیں قرآن پیغمبر نے عطا کیا کہ اپنے قول کو اپنا قول کہا اور اللہ کے کلام کو اللہ کا کلام کہا.
اپنے قول کو اپنا قول کہا، اللہ کے کلام کو اللہ کا کلام کہا۔ کچھ لوگ پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا کہ اے محمد ابن عبداللہ، جس قرآن کی تم لوگوں کو تعلیم دیتے ہو وہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ بشر کا کلام ہے، یہ تمہارا کلام ہے۔ تم جھوٹ بولتے ہو کہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ تمہارا کلام ہے۔ تو اب پیغمبر نے، کیونکہ پیغمبر ہوتا ہے تو خاموش تھے۔ جبرائیل نازل ہوئے اور کہا کہ پروردگار نے فرمایا یہ ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، بشر کا کلام نہیں ہے، تو تم بھی تو بشر ہو، تم بھی تو انسان ہو، اس قرآن کی جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ، تم بھی تو بشر ہو۔ اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، کتاب نہیں ہے، تو تم بھی تو بشر ہو، تم اس قرآن کی جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ تو اب مسلمانوں نے، اب کافروں نے لکھنا شروع کیا، اب قرآن کے سب سے چھوٹے سورے کو لیا، انا آتیناک الکوثر، اپنے جملے کو دیکھا، سورہ انا آتینا کو دیکھا، اپنے جملے کو کاٹ دیا، پھر لکھا، پھر مٹارا، پھر پھاڑتے رہے، لکھتے رہے، مٹاتے رہے۔ اتنے میں تمام کے تمام کفار مکہ پریشان ہو گئے، پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا کہ اے محمد ابن عبداللہ، تم ٹھیک کہتے ہو، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، بشر کا کلام نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و محمد۔ اسی قرآن میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ امام حسن عسکری علیہ السلام سے جب پوچھا گیا، اللہم صلی علی محمد و امام سے جب پوچھا گیا مولا صاحب امر کون ہیں، یہ کون لوگ ہیں کہ جن کی اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت کے بعد واجب ہے؟ دیکھیں یہ جو اطیع اللہ اطیع الرسول کی یہ آیت ہے، اس میں کہیں یہ نہیں ہے کہ اللہ کی اطاعت واجب ہے، پیغمبر کی مستحب ہے، اور یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جیسے ایگزام ہال میں آپ ماشاءاللہ سارے لوگ پڑھے لکھے ہیں، ایگزام میں جب کوشچن پیپر آتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے کمپلسری، کچھ کوشچن جو ہیں واجب ہوتے ہیں جن کا جواب آپ کو دینا ہی دینا ہے، اب کچھ ایسے جواب ہوتے ہیں کہ جو آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، آپ دیجئے مت دیجئے، یا دوسرا آپ کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس اطیع اللہ اطیع الرسول میں جو آیت ہے، اس میں کہیں نہیں ہے کہ اللہ کی اطاعت واجب ہے، پیغمبر کی مستحب ہے، ان کی آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ جو اطاعت کا حکم اللہ کا ہے وہی اطاعت کا حکم پیغمبر کا ہے، اطیع الرسول، وہی اطاعت تم کو کیا کرنا ہے، رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ وہ اولی الامر منکم، پیغمبر کی امام کی خدمت میں آئے اور کہا کہ مولا اس امر سے مراد کیا ہے، وہ کون لوگ ہیں جن کی امر کی اتباع ہم پر واجب ہے، ضروری ہے؟ تو امام نے فرمایا وہ ہم اہل بیت ہیں، یعنی اللہ کے بعد، رسول کے بعد اگر کوئی مسلمانوں کو حکم دے سکتا ہے اور اس کا حکم مسلمانوں پر واجب ہے تو وہ ہم اہل بیت کی ذات ہے۔ صلوات پڑھیں محمد صلی علی محمد و محمد۔ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور صاحبان امر کی اطاعت۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ مسلمانوں میں جو ہمارے اہل سنت اور شیعوں میں جو مین پرابلم ہے وہ کیا ہے کہ وعلیکم السلام، صلوات پڑھیں محمد باپ۔ جو ہمارے اور ان کے میں جو مین مسئلہ ہے وہ کیا ہے، آپ بہتر جانتے ہیں، خلافت کا مسئلہ۔ جو اصل ہمارا جو ان سے جو کنیکشن کٹ رہا ہے وہ اسی موضوع پہ کٹ رہا ہے، خلافت پر۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ خلافت جو خلیفہ ہوتا ہے وہی اللہ کی کیا ہے، ان کی ہی اطاعت واجب ہے، جو خلیفہ ہوتا ہے ان کی اطاعت واجب ہے۔ لیکن ہمارا یہ نظریہ ہے کہ جو خلیفہ ہوتا ہے وہ ایک وقت میں خلیفہ بھی ہوتا ہے، امام بھی ہوتا ہے، حجت خدا بھی ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو ان کے کیا ہے کہ خلیفہ جو ہوگا وہی اسلام کا حاکم ہے، وہی جو حکم دے گا اس کا حکم واجب ہے۔ اور ان کے آپ دیکھیں کہ جتنے خلیفہ آئے ہیں سب کے خاندان الگ الگ، آپ دیکھیں ہسٹری اٹھا کر،
سب کے خاندان الگ الگ, سب بے نمازی, شرابی, اسلام سے دور دور تک واسطہ نہیں, لیکن پیچھے بینر جو لکھا ہوا اس میں کیا لکھا ہے؟ انا جانشین رسول اللہ. پیچھے جو بینر لکھا ہے, اب دیکھیں یزید کے, جب یزید کے محل میں دربار میں جو بینر لگا ہوا تھا, وہ پیچھے جو لگا تھا, کیا لگا تھا؟ میں رسول اللہ کا صحابی ہوں, جانشین ہوں, میں رسول اللہ کا جانشین ہوں. دیکھیے اہل بیت نے فرمایا کہ ہمارے دشمن جو ہوتے ہیں وہ احمق ہوتے ہیں. یزید منبر پر بیٹھ کے کیا کہہ رہا تھا؟ کوئی کتاب نہیں آئی ہے, کوئی رسول نہیں آیا ہے, کوئی ولی نہیں آیا ہے, کوئی ہدایت نہیں آئی ہے, لیکن پیچھے جو بینر لکھا ہے اس میں کیا لکھا ہے؟ میں رسول اللہ کا جانشین ہوں. دیکھیں کتنی حماقت ہے. اقبال ترین صلوات پڑھیں محمد تو اگر ہم چاہیں کہ قرآن کو سمجھے, جیسے کہ کل کی مجلس میں میں نے عرض کیا تھا, وہ قرآن کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو اہل بیت سے سمجھنا ہوگا, اور اہل بیت کو اگر سمجھنا ہے تو قرآن آپ کو بتائے گا. اور عزیزان محترم, یہ دین بھی اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو دین عالم نہیں دے سکتا. ہم آپ کو علم نہیں دین نہیں دے سکتے. دین آپ کو کس سے لینا؟ اہل بیت سے لینا. ہم عالم علماء جو ہوتے ہیں وہ دین سکھاتے ہیں, دین دیتے نہیں ہیں. دین یہ ہستیاں دیتی ہیں, ان سے دین لینا ہے آپ کو. اب جو خلافت اور امامت کا جو مسئلہ ہے ہمارے یہاں اور ان کے یہاں, یہی ہے کہ جسے ہم سے ان کا کنیکشن کٹ جاتا ہے. ان کے یہاں جو خلیفہ آتا ہے وہ کسی بھی نسل کا ہے, اس کو خلیفہ بنا دیا. جو زور سے تلوار کے بل پر, دولت کے بل پر ممبر پہ بیٹھ گیا, وہ کیا ہے؟ جانشین ہو جاتا ہے, پیغمبر کا جانشین ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے. ان کے یہاں یہ مسئلہ ہے کہ ایک جب ممبر پر آتا ہے تو دوسرا کہتا ہے نہیں وہ یہ غلط کرتے تھے, اب یہ ایسے کیا جائے گا. آپ دیکھیں اٹھا کر تاریخ میں ان کے یہاں 4 مصلے چاروں الگ ہیں. ہمارے یہاں ایک مصلی ہے, سب کی سب نے جس طرح سے علی نماز پڑھتے تھے اس طرح سے حسن نے بھی پڑھی, حسین نے بھی پڑھی, سید سجاد نے بھی پڑھی, محمد باقر نے بھی پڑھی. سب نے ایک دوسرے کی کیا کیا؟ حکم کا اتباع کیا. تو معلوم یہ ہوا عزیزان محترم کہ صاحبان امر جو ہیں وہ اہل بیت کی ذات ہے, وہ اہل بیت کی ذات ہے. اب جب قرآن کو اگر آپ نے لینا ہے, سیکھنا تو اہل بیت سے سیکھنا ہوگا. آپ دیکھیں کہ ان کے یہاں جو خلیفہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ امام بھی وہ شرعی حکم دے سکتا ہے. ان کا یہاں جو خلیفہ ہوتا ہے وہ شرعی حکم دے سکتا ہے, وہ اسلام کی پوری اتھارٹی رکھتا ہے کہ وہ سنت کو واجب کر دے, واجب کو سنت کر دے. ان کے کیا اختیار ہوتا ہے. عزیزان محترم, آج کی مجلس کا موضوع یہ ہے کہ جب اللہ نے آدم کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا, جانشین بنا کر بھیجا, تو اللہ نے صرف آدم کو کیوں زمین پر بھیج دیا؟ بھائی جب ایک ملک کا, آپ انڈیا میں جب ایک ملک کا, انڈیا کا کوئی فورن منسٹر, کوئی پرائم منسٹر جب دوسری کنٹری میں جاتا ہے تو کیا تنہا جاتا ہے؟ آپ انصاف سے بتائیے, کیا تنہا جاتا ہے؟ نہیں, پورے جاہو جلال کے ساتھ, پورے لشکر کے ساتھ جاتا ہے. تو جب ایک معمولی کنٹری کا منسٹر جب دوسری کنٹری میں جاتا ہے تو پوری فوج کے ساتھ, پوری آرمی کے ساتھ, پورے کیا سیکیورٹی کے ساتھ جاتا ہے. تو جب اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ زمین پر آ رہا ہے تو تنہا کیوں آ رہا ہے؟ میں نے خدا سے پوچھا, پروردگار یہ تو کوئی عام خلیفہ نہیں ہے, یہ ہمارا کوئی بنایا ہوا خلیفہ نہیں ہے, یہ تیرا بنایا ہوا جانشین ہے, تیرا بنایا ہوا خلیفہ ہے. تو اسے تنہا بھیج رہا ہے, اسے جاہو جلال کے ساتھ بھیجتا, لشکر کے ساتھ بھیجتا, ممبر خلافت کے ساتھ بھیجتا, تو آواز قدرت یہی آئے گی کہ جب ہم اپنا ہادی بھیجتے ہیں تو جاہو جلال کے ساتھ, لشکر کے ساتھ, فوج کے ساتھ نہیں بھیجتے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم اس کو لشکر کے ساتھ بھیجیں گے تو آنے والا ایک وقت وہ آئے گا جو ممبر رسول سے جب وہ کہے گا کہ میں رسول اللہ کا پہلا خلیفہ ہوں تو مسلمان اسے اپنا خلیفہ مان لیں گے. ہم لشکر کے ساتھ نہیں بھیجتے بلکہ ہم علم کے ساتھ بھیجتے ہیں. ہم
ہمارا جو نمائندہ ہوگا وہ علم کے ساتھ جائے گا، ہم اسے علم دے کر بھیجتے ہیں۔ عزیزان محترم، جب آدم کا پتلا بنا تو بس زحمت تمام کی میں نے، جب آدم کا پتلا بن گیا، جب خلیفہ بن گئے، آدم بن گئے، تو اب کیا ہوا؟ فرشتوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ پروردگار اسے خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین پر جا کر خون خرابہ کرے گا، قتل و غارت گری پہ کرے گا۔ تو اب اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس علم بھی نہیں ہے۔ تو اب آواز قدرت آئی، اچھا تمہارے پاس علم ہے، تمہارے پاس علم ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے جسے میں نے خلیفہ بنایا ہے۔ چلو اب تم سب کے سب اپنے اپنے علم کو بیان کرو۔ تو اب فرشتوں نے ایک زبان میں کہا پروردگار ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تم نے عطا کیا ہے۔ تو اب آدم کو حکم ہوا آدم تم پڑھاؤ، فرشتے پڑھیں گے۔ فرشتوں تم پڑھو، آدم پڑھائیں گے۔ اب آدم نے کیا پڑھایا؟ الف سے اللہ، بے سے بطخ نہیں پڑھایا، کیا پڑھایا؟ انت المحمود ھذا محمد، انت الاعلی ھذا علی، انت فاطر السماوات والارض ھذہ فاطمہ، انت قدیم الاحسان ھذا حسین، ھذا حسن، انت المحسن ھذا حسین۔ صلوات پڑھیں محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ میں نے کہا نا کہ کل کے مجلس میں کہ اہل بیت اور قرآن جس طرح سے نمک اور پانی آپس میں مکس ہو گئے ہیں، اسی طرح اہل بیت اور قرآن بھی آپس میں مکس ہو چکے ہیں۔ اگر ایک دوسرے کو پہچاننا ہے تو ایک دوسرے کا سہارا لینا پڑے گا۔ اہل بیت کو پہچاننا چاہتے ہیں قرآن کو دیکھیے، قرآن کو پہچاننا چاہتے ہیں تو اہل بیت کو دیکھیے۔ یہ دونوں آپس میں مکس ہیں، ان کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ آپ دیکھیں کہ جب نماز ہم پڑھتے ہیں تو کتنی مرتبہ تکبیر کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، رکوع میں گئے پھر رکوع سے کھڑے ہوئے اللہ اکبر۔ یہ بار بار کیوں ہے؟ یہ بار بار کیوں ہے؟ یہ ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ اہل بیت کی ذات نے ہمیں بتایا کہ یہ کیوں ہے۔ یہ جو بار بار سورہ رحمان میں آیت آ رہی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ بار بار کیوں آ رہی ہے؟ عزیزان محترم، یہ اس لیے آ رہی ہے کہ یہاں پر ایک معنی دوسرے معنی سے الگ ہے۔ ایک ہی اللہ تکرار نہیں کرتا اپنی چیز کو۔ جو ہم رکوع میں کہتے ہیں اللہ اکبر، کھڑے ہو گئے پھر رکوع میں چلے گئے، یہ اس لیے ہے کہ جب ہم رکوع سے اٹھ کر کہتے ہیں اللہ اکبر تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ پروردگار جو میں نے رکوع ابھی کیا ہے تو اس رکوع سے بھی بلند ہے، اس تسبیح سے بھی تو بلند ہے۔ پھر جب ہم سجدے میں سر جاتے ہیں پھر کہتے ہیں اللہ اکبر تو ہم یہ کہہ کے بتاتے ہیں کہ پروردگار جو میں نے سجدے میں تیرا ذکر کیا تو اس ذکر سے بھی بلند ہے۔ پھر جب ہم اٹھتے ہیں رکوع میں جاتے ہیں تو پھر یہی چیز بتاتے ہیں، یعنی ہر چیز کا معنی الگ الگ ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں امام کا ایک چاہنے والا ہے، امام کا ایک شیعہ ہے، امام ایک اس زمانے کا عالم دین ہے، جو ایسا عالم دین نہیں، بہت بڑا عالم دین جس کا نام ہے اسحاق قندی۔ اس نے قرآن کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ قرآن میں شک پایا جاتا ہے، قرآن میں ایک آیت دوسری آیت کی مخالفت کر رہی ہے۔ فار ایگزامپل میں آپ کے ذہنوں کو آمادہ کرنے کی آیت کو پیش کر دوں، ایسی بہت سی آیت ہے کہ المال والبنون زینت حیات الدنیا، بیٹے اور مال زینت ہیں۔ دوسری آیت میں کہا گیا المال والبنون فتنہ، فتنہ بھی کہا گیا، ٹکراؤ ہو گیا نا، ایک جگہ کچھ ایک جگہ کچھ۔ تو اس نے کتاب لکھنا شروع کیا، ایک ان ساری آیتوں کو دیکھا، اکٹھا کیا، اس پر کتاب لکھنا شروع کیا کہ ایک کتاب میں لکھوں گا کہ اس قرآن میں شک پایا جاتا ہے۔ اپنے وقت کا امام کے زمانے کا بہت بڑا عالم دین ہے۔ اب امام چونکہ جب اسلام پر کوئی حرف آتا ہے، خدا کی توحید پر کوئی حرف آتا ہے تو مسلمان کو فکر نہیں ہوتی، لیکن جو روح عبادت ہوتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں، جو بنیاد ہوتے ہیں دین کی وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اسحاق قندی کے شاگرد کو بلایا جو امام کا چاہنے والا تھا، امام کے پاس آیا، امام نے کہا کہ تمہارے استاد ایک کتاب لکھ رہے ہیں، کیا تم کو علم ہے؟ کہا ہاں۔
मौला मुझे इल्म है। तो इमाम ने कहा फिर तुम रोकते क्यों नहीं? कुरान पर वो इश्काल कर रहा है, ऑब्जेक्शन कर रहा है, तुम उसे रोकते क्यों नहीं? तो उसने कहा कि मौला मैं कैसे रोक दूं, मैं स्टूडेंट हूं, वो मेरा उस्ताद है, वो मेरा टीचर है, मैं कैसे रोक दूं? भाई अगर किसी आलिम को अगर आपको टोकना है तो उस आलिम के इल्म का बराबर इल्म होना चाहिए, फिर टोक सकते हैं। एक जाहिल आलिम को तो टोक नहीं सकता। एक तालिब इल्म की एक लिमिट होती है, उसका एक हद होती है। तो उसने कहा मौला मैं कैसे रोक दूं, मैं उसका शागिर्द हूं, वो मेरा उस्ताद है, मैं स्टूडेंट हूं, वो टीचर है, मौला मैं कैसे रोक दूं? तो इमाम ने कहा कि ठीक है तुम रोक नहीं सकते, लेकिन तुम ऑब्जेक्शन तो कर सकते हो, सवाल करना, तुम सवाल तो कर सकते हो। सवाल तो मुसलमानों का हक है, इंसानों का हक है, तुम सवाल तो कर सकते हो। कहा हाँ मौला मैं तो सवाल तो कर सकता हूँ। कहा कि जाकर उससे सवाल करो कि जो तुमने कुरान में शक के ऊपर जो तुमने किताब लिखी है और उसके अपने तरफ से माना पेश किए हैं, जाकर उससे सवाल करो कि क्या जो तुम्हारे जहन में जो माना आया है क्या वही माना अल्लाह का असल माना है जो अल्लाह कहना चाहता है? अगर ऐसा है तो अल्लाह से तुम्हारी मुलाकात कब हुई कि अल्लाह ने कह दिया कि हाँ यही माना है? अगर नहीं हुई है तो तुमने अपने इल्म पर इतना एतबार कैसे कर लिया कि तुम्हारी अक्ल ने जो कहा वही तुम्हें उठाकर लिख दिया? अब ये आया इसाक किंदी के पास और आके बैठ गया, पढ़ने लगा। इतने में कहता उस्ताद एक सवाल है। कहा क्या सवाल है? यही सवाल को जब उसने पेश किया कि क्या आपकी अल्लाह से मुलाकात हुई है कि जो आपको अल्लाह ने यही असल माना बता दिया है कि यही असल माना है? तो कहा कि नहीं ऐसा तो नहीं है। कहा कि फिर अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको कैसे मालूम कि जो आप कह रहे हैं वही अल्लाह का असल माना है? अब परेशान हो गया। कहा कि ये बता कि ये सवाल किसने किया है? कहा कि अब उस्ताद मैं बैठा हुआ था तो मेरे जहन में आ गया। तो कहा कि सुन मैं तेरा उस्ताद हूं, मैं टीचर हूं तेरा, मैं तुझे पढ़ा रहा हूं, मैं तेरी लिमिटेशन को तेरे इल्म से आगाह हूं। बता ये सवाल किसका है जो तूने मुझसे किया? कहा कि उस्ताद मैं क्या बताऊं कि जब मैं इमाम की खिदमत में गया और इमाम ने जब ये ऑब्जेक्शन किया कि जाकर उससे ये सवाल करना, तो ये असल सवाल मेरा नहीं है, ये इमाम का सवाल है। तो उसने अपनी किताब को जला दिया और कहा ऐसे सवाल अहले बैत के घर से आया करते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोहतरम देखा आपने, जब कुरान और दीन और शरीयत जब मुश्किल में पड़ जाती है तो अल्लाह के नुमाइंदे उसे हल करते हैं। अल्लाह का देखें आप, खलीफा का जमाना इमाम हसन अस्करी इस्लाम का जमाना है। एक शख्स है जिसके हाथों में उंगलियों के दरमियान एक हड्डी है, किसी नबी की हड्डी है, और वो दुआ करता है तो बारिश हो जाती है। अब मुसलमानों का अकीदा इतना कमजोर है कि वो ईसाई बनना शुरू हो जा रहे हैं। अब उस वक्त का खलीफा परेशान हो गया। क्यों परेशान हुआ? इसलिए परेशान नहीं हुआ कि दीन खतरे में आ गया है, दीन खतरे में आ गया, इसलिए परेशान हो गया कि मैं तो खलीफा मुसलमानों का हूं, अगर मुसलमान ही ईसाई बनना शुरू हो जाएंगे तो मेरी तो हुकूमत खतरे में पड़ जाएगी। अब इमाम को, सिपाहियों को हुक्म दिया कि इमाम को बुला कर लाओ। इमाम आए और आकर कहा कि मौला लोग काफिर होना शुरू हो गए हैं और आप के चेहरे पे कोई परेशानी नहीं है। तो इमाम ने एक मर्तबा बहुत उम्दा जुमला कहा, बहुत बेहतरीन जुमला कहा कि लोग तो उस वक्त ही काफिर हो गए थे कि जब गदीर के मौला को छोड़ दिया। लोग उसी वक्त काफिर हो गए थे कि जब हसन के पैर के नीचे से मुसल्ले को खींच लिया था। लोग उसी वक्त काफिर हो गए थे जब वक्त के इमाम को मेहमान बुलाकर उन्हें कत्ल कर दिया था। कहा कि ठीक है
وہ زمانہ اور تھا، لیکن اب آپ اللہ کے نمائندے ہیں، آپ خود ہی کہتے ہیں میں اللہ کا نمائندہ ہوں، آپ کی کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ تو امام نے کہا کہ بالکل، ہم تو دین کی اساس ہیں، نحن اساس الدین و عماد الیقین، ہم تو اساس ہیں، بنیاد ہے دین کی۔ کہا کہ پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہا لوگوں کو ایک میدان میں بلاؤ، مسلمانوں کو ایک میدان میں بلاؤ، اور اس راہب کو بھی بلاؤ کہ جو دعا کرتا ہے تو بارش نازل ہو جاتی ہے۔ اب امام کے حکم پر عزیزان محترم پورا میدان مسلمانوں سے بھر گیا۔ امام حسن عسکری مسلمانوں کو میدان میں اکٹھا کر کے غدیر یاد دلا رہے تھے کہ دیکھو مسلمان بھی غدیر کے مولا کو جانتے تھے لیکن انہیں مانا نہیں، آج میں بھی تمہیں بلا رہا ہوں اور معجزہ دکھاؤں گا۔ اب امام پہنچے، اب اس سے کہا، راہب کو کھڑا کیا گیا، کہا دعا کرو۔ اب اس نے دعا کی، بادل آیا اور چاہتا ہے بادل کی برسیں۔ امام نے اشارے سے کیا تو یہاں کا نہیں ہے، تو عراق میں برسے گا۔ اب بادل عراق کی طرف جانے لگا، پھر اس نے دعا کیا، پھر بادل آیا، پھر چاہتا ہے کہ بادل برسے، پھر امام نے اشارہ کیا کہ تو یہاں کا نہیں ہے، تو ایران تجھے جانا ہے۔ امام اشارہ کرتے رہے، امام انگلیوں سے اشارہ کر، پورے کے پورے مسلمان تعجب میں پڑ گئے، پورے کے مسلمان تعجب میں پڑ گئے۔ کہا کہ ابن رسول اللہ یہ ماجرا کیا ہے، یہ آپ یہ کیسے دعا کر رہا ہے؟ تو امام نے کہا اس کی انگلیوں میں ایک نبی کے ہڈی کی انگلی ہے، کہ انگلیوں کے درمیان ایک نبی کی ہڈی ہے، اس وجہ سے یہ معجزہ دکھا رہا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ جب نبی کی ہڈی میں اتنی طاقت ہے تو اس نبی کے میں نواسا ہوں، میری طاقت کتنی ہوگی؟ امام اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم اب دیکھیں آپ کہ ہر وقت میں امامت کو اس وقت کے خلیفہ نے کیا کیا؟ ذلیل کیا، اور ہر اچھے کردار کے ساتھ اللہ نے برے کردار کو پیش کیا۔ آپ دیکھیں قرآن اٹھا کر آدم کے ساتھ ابلیس کے چہرے کو پیش کیا، ہر اچھے کردار کے ساتھ ایک برے کردار کو پیش کر کے اللہ نے بتایا کہ دیکھو اگر اچھی زندگی چاہتے ہو تو ان کا راستہ اختیار کرنا، اگر بری زندگی چاہتے ہو تو ان کا راستہ اختیار کرنا۔ ہر اچھے کردار کے سامنے اللہ نے برے کردار کو پیش کیا۔ اب امام، چونکہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ جو خلیفہ ہوتا تھا وہ اپنی طاقت دکھا کر وہ سمجھتا تھا کہ میں زیادہ پاورفل ہوں، امام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقار نہیں ہے۔ آپ دیکھیں امام حسن مجتبیٰ کا دور ہے، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ظالم جابر منبر پہ ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس نے کہا کہ کوئی سلام نہ کرے، کوئی احترام میں کھڑا نہ ہو، اور جب امام آئے اور امام کو ذلیل کرنے کے لیے کہا کہ اے حسن مجتبیٰ یہ تحفے میری طرف سے قبول فرماؤ۔ جب امام نے وہ تحفے نے، امام کو تحفہ نہیں دیا بلکہ ذلیل کیا، اتنے میں امام کا چاہنے والا آگے بڑھا، اس نے امام کی جوتیوں کو سیدھا کر دیا، تو امام نے پورے کا پورا جو خزانہ معاویہ نے دیا تھا اس خزانے کو اس کو دے دیا۔ اب ظالم کہتا ہے کہ اے حسن یہ تحفہ تو میں نے تم کو دیا تھا، تم نے اس چپل سیدھی کرنے والے کو کیوں دے دیا؟ امام نے کہا کہ جتنی تو مجھ جیسے کو عطا کرتا ہے اتنی تو ہم جوتی سیدھی کرنے والے کو عطا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اب امام حسن عسکری، دیکھیے امام حسن مجتبیٰ، امام حسن عسکری میں کیا فرق ہے؟ دونوں کا نام ہم ایک جیسا ہے، حسن ان کا بھی نام ہے، حسن ان کا بھی نام ہے۔ اچھا دوسری کوالٹی کیا ہے؟ دوسری کوالٹی یہ ہے کہ ہر حسن کے بعد ایک انقلاب اللہ نے رکھا ہے۔ دیکھیے حسن کے بعد حسین کا کربلا کا انقلاب پیدا ہوا، اور اس حسن کے بعد عدل و انصاف کا انقلاب برپا ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اب امام کو ذلیل کرنے کے لیے جو اس وقت کے حاکم ہوتے تھے وہ امام کو اونچا دکھانے کے لیے نہیں بلاتے تھے، امام کو ذلیل کرنے کے لیے بلاتے تھے۔ اب امام جب داخل ہوئے تو امام سے کہتا کہ مولا اے حسن، اے علی کے بیٹے،
یہ دیکھ رہے ہو یہ لشکر دیکھ رہے ہو میرے لشکر، یہ میرے لشکر ہیں، یہ میرے لشکر ہیں۔ اب امام چونکہ امام ہوتا ہے، اس نے کہا کہ اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف کر۔ اب جب اس نے آسمان کی طرف نگاہ کی تو دیکھو آسمان کا ذرہ برابر بھی آسمان میں جگہ نہیں باقی تھی، ہر طرف فرشتے تلواروں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ امام نے کہا دیکھ تیرا لشکر یہ ہے، میرا خدائی لشکر وہ ہے، اس لیے کہ ہم آسمان والوں، ہم آسمانی ہیں، تو زمین والا ہے۔ عزیزان محترم، بس میں نے مجلس تمام کی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام وہ امام ہیں کہ جنہیں 28 سال کی عمر میں زہر دے دیا۔ ہر دور میں امامت کو ذلیل کیا گیا، ہر دور میں امامت کو ذلیل کیا گیا۔ کربلا کا ظالم شراب کے نشے میں ہے یزید، اور اس کے منبر کے نیچے حسین کا کٹا ہوا سر، اور یہ حسن عسکری کا زمانہ ہے کہ امام کو ایسے ذلیل کر رہا ہے کہ امام پیدل چل رہے ہیں اور ظالم نشے کی حالت میں، شراب کی حالت میں گھوڑے پر سوار۔ امام کے زمانے کا عزیزان محترم آج ایسے روئیے کہ جیسے امام چاہتے ہیں۔ آج ہمارے اور آپ کے امام کے بابا کا شہادت کے دن ہے عزیزان محترم، آج امام حجت کے بابا کی شہادت کی تاریخ ہے۔ آج ہمارا اور آپ کا مولا کتنا پریشان ہوگا۔ امام کا زمانے میں ایک شاعر تھا، وہ شعر کہا کرتا تھا امام حسن عسکری کے زمانے میں، اس وقت کے ظالم نے اس کو بلایا، کہا کہ غزل پیش کر، غزل سنا۔ اب اس نے غزل کو سنانا شروع کیا، اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا ظالم، اس نے انعام پہ انعام دینا شروع کیا۔ ایک مرتبہ امام کا چاہنے والا جو شعر سنا رہا تھا کہتا ہے اے حاکم، میں یہ انعام نہیں چاہتا، میں تجھ سے کچھ اور چاہتا ہوں۔ کہا کہ آج جو تو مانگے گا وہ میں عطا کر دوں گا۔ کہا کہ کیا تو سچ میں عطا کر دے گا؟ کہا ہاں میں عطا کر دوں گا۔ کہا کہ آج میرے مولا کو رہا کر دے۔ اس شعر کی واسطے، اس شعر کو سننے کے انعام میں میرے مولا کو رہا کر دے۔ عزیزان محترم امام کو رہا کیا، اس نے اپنے قول پر باقی رہا، لیکن صرف امام کو رہا نہیں کیا عزیزان محترم، امام کو زہر دے دیا۔ امام کو زہر دے دیا گیا، اور اتنا شدید زہر تھا کہ جس طرح سے حسن مجتبیٰ کا کلیجہ کٹ کٹ کر لگن میں گرنے لگا۔ اس وقت کا امام حسین لگن لیے ہوئے کھڑے تھے، جب حسن مجتبیٰ نے کہا اے بھائی حسین میری بہن زینب آ رہی ہے، ارے اس تشت کو ہٹا دو ورنہ وہ زندہ نہ رہے گی۔ میں کہوں گا اے مولا، ارے زینب کا اتنا خیال ہے، ارے یہ وہی زینب ہوگی جو 70 قدم کے فاصلے پر اپنے بھائی پر چلتا ہوا کند خنجر دیکھ رہی ہوگی۔ امام کو زہر مل گیا۔ اب امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے گھر آئے، جان محترم امام کی گھر میں شہادت ہو گئی۔ حاکم نے حکم دیا کہ اگر امام کے گھر سے کسی مرد کی رونے کی آواز آئے تو تم دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو جانا اور اس مرد کو قتل کر دینا۔ اب گھر میں ایک امام ہے، ایک امام کا جنازہ ہے اور 2 خاتون ہے، ایک ہمارے اور آپ کے امام کی ماں ہے اور دوسری امام کی پھوپھی ہے۔ عزیزان محترم اب میرا امام خاموش کھڑا ہوا ہے، آنکھوں سے رشک روا ہے، اب آواز نہیں کر سکتا، اس لیے آواز کرے گا تو ظالم گھر میں گھسائیں گے۔ اتنا اپنی ماں بہنوں کا خیال ہے امام کو، ایسے
گریہ کیجئے. عزیزان محترم ہمارے اور آپ کے بارواں ہمارا اور آپ کا بارواں امام اپنے بابا کے جنازے پر رو نہیں پایا. ایسے روئیے کہ جیسا میرا مولا چاہتا ہے. میرا دل کہتا ہوگا میرا امام اس مجلس میں آیا ہوگا. محب و یادگار پنجتن کا آج ماتم ہے. علی کے لخت دل شاہ زمن کا آج ماتم ہے. ارے سروں پر خاک اڑا کر حضرت حجت کو پرسا دو. غریبوں بے دیاروں پر بہن کا آج ماتم ہے. امام عزیزان محترم امام کو زہر دے دیا گیا. میں کہوں گا اے مولا ارے آپ کے بابا کے سامنے آپ کے بابا کو زہر دے دیا گیا. آپ روتے رہے. آپ نے بے شک آپ نے بلند آواز میں گریہ نہیں کیا لیکن آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تو نہیں باندھی گئی. آپ کے گھر تو نہیں جلائے گئے اور آپ کی ماں بہنوں کو اسیر تو نہیں کیا گیا. اے مولا ارے آئیے کربلا میں آپ کا جد مظلوم امام سجاد اپنے باپ کے جنازے سے یہ کہتے ہوئے رخصت ہو رہے ہیں اے بابا آپ کا جنازہ بے غسل و کفن پڑا ہے. سجاد کی غیرت گوارا نہیں ہے. اے مولا اے بابا میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے, پاؤں میں بیڑیاں ہے, گلے میں خاردار توق ہے. اے بابا ارے میں پھر بھی آپ کو کفن دے دیتا مگر آئے میرے پھپھیوں کے سر پر چادر بھی نہیں ہے. یہ چوتھا امام جب بھی امام کے سامنے جب کوئی جانوروں کو ذبح کرتا تو امام جاتے ہو کہتے اے قصاب ارے جانوروں کو کیسے ذبح کرتے ہو. امام سے کہتے کہ مولا پہلے ہم اسے پانی پلاتے دانا کھلاتے پھر ذبح کرتے. جب امام نے یہ جملہ سنتے تھے تو کربلا کا رخ کر کے کہتے تھے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اے بابا ارے جانوروں کا اتنا خیال ہے مگر آئے آپ تو فاطمہ کے بیٹے تھے. آپ کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید کر دیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. محکم حسین No sé.